السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پھر ہم کلاس لے کر حاضر ہیں، 5th کلاس کا سبق نمبر 12 شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا پارٹ 2۔ بغداد میں خلافت عباسیہ تقریباً 600 برس تک قائم رہی۔ عباسی خلفاء نے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ممالک پر شاندار طریقے سے حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عربوں کی شکست اور منگول حکمراں ہلاکو خاں کے مظالم دیکھے کہ ان کے بغداد کو کس طرح لوٹا اور تباہ و برباد کیا۔ ان واقعات کا دیکھنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک عمدہ سبق تھا، جس نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں قوم ہمدردی، بادشاہوں کی دوستی اور اصلاح اور عام لوگوں کی بھلائی کا خیال پیدا کیا۔ اس خیال سے انہوں نے اپنی تمام عمر لوگوں کی اصلاح اور درستگی میں صرف کر دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں 2 کتابیں گلستان سعدی اور بوستان سعدی تحریر کیں۔ ان دونوں کتابوں میں انہوں نے علم و دانش و حکمت کی باتیں بیان کی ہیں۔ گلستان سعدی میں نثر میں حکایتیں ہیں اور بوستان سعدی میں شاعری میں کمال دکھایا ہے۔ یہ دونوں کتابیں آج بھی بہت مقبول ہیں۔ اگرچہ ان کی شہرت شاعری کی وجہ سے ہے، لیکن نثر میں بھی انہوں نے بہت نام پیدا کیا۔ وہ بحث و مباحثہ میں بھی اپنی بات ایسی خوبی عمدہ طریقے سے بیان کرتے تھے کہ سب لوگ ان کی تعریف کرتے تھے۔ آج بھی ان کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے اور وہ ایک بڑے عالم اور درد مند انسان تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ پر کم، دینیات و علم و ادب پر زیادہ توجہ دی ہے، خاص کر وعظ و نصیحت میں، جس کی تعلیم مدرسہ نظامیہ میں باقاعدہ ہوتی تھی۔ ان کو خاص ملکہ حاصل تھی۔ وہ فارسی کے علاوہ دیگر زبانوں سے بھی واقف تھے۔ وعظ، نصیحت اور بحث و مباحثہ عربی میں بھی کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں نہایت اعلیٰ اشعار کہے۔ اس کے علاوہ ان کو دوسری زبانوں میں بھی مہارت حاصل تھی۔ سرگورا وصلی ایک انگریز منصف ہیں جنہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات تحریر کیے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مشرقی سیاحوں میں ابن بطوطہ کی سوا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر اور کوئی سیاح نہیں۔ انہوں نے ایشیا، افریقہ، یورپ کے مشرقی ممالک کی سیر کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو 14 حج باپیادہ کیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں لکھا ہے کہ میں نے کبھی زمانے کی سختی اور آسمان کی گردش کی شکایت نہیں کی، ہمیشہ صبر و قناعت سے کام لیا۔ لیکن ایک موقع پر میں بے صبر ہو گیا۔ میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ جوتی خریدنے کی استطاعت تھی۔ میں اس حالت میں اداس اور غمگین کوفہ کی ایک مسجد میں پہنچا۔ وہاں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے سرے سے پاؤں ہی نہ تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کر مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے ننگے پاؤں کو غنیمت جانا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہوں کو بھی وعظ و نصیحت کی اور اچھی باتیں بتائیں۔ یہ ایک خطرناک کام تھا، کیونکہ عام طور پر بادشاہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی انہیں نصیحت کرے۔ انہوں نے اپنی کتاب گلستان میں لکھا ہے کہ بادشاہوں کو نصیحت کرنا اس آدمی کے لیے مناسب ہے جسے موت کا خوف نہ ہو اور دولت کا لالچ نہ ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کے انسان تھے کہ وہ نہ ڈر اور بے خوف تھے، عوام کی بے لوث خدمت کرتے تھے۔ اس لیے اس زمانے کے بادشاہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتے تھے اور ان کے کلام کی قدر کرتے تھے۔ ان کی سچی کڑوی باتوں اور نصیحتوں کو شہد سے زیادہ میٹھی جانتے تھے اور ان سے ملنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شیراز میں 619 ہجری میں ہوئی۔
ان کا علم اور ان کا کلام ان کی زندگی میں ہی بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ زندگی میں اتنی مقبولیت بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اس کے کوسچن آنسر لے کر۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم۔